السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر TRS فاؤنڈر ممبر اور تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ۔ آج میں کیونکہ تلنگانہ راستہ سمیتی کا جو موجودہ سیاسی جو موقف ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے اپنے چند خیالات گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، KCR صاحب تلنگانہ آنے سے پہلے جب تلنگانہ آنے سے پہلے تلنگانہ راستہ سمیتی اسٹرگل میں تھی، اس وقت KCR صاحب کے جو گفتگو تھی، اس میں آپ نے جو ہمیں جو سبز باغ دکھائے تھے، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو بالکل معاشی اعتبار سے بالکل بیکورڈ ہو گئے ہیں، میں ان کو خوشحال بناؤں گا تلنگانہ آنے کے بعد، آپ کا ورڈ تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ 12% کے حساب سے میں سیاسی حصہ داری دوں گا۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس وقف بورڈ کے ساتھ جو دھاندلیاں ہو رہے ہیں، وہ تمام دھاندلیوں کو دور کروں گا اور وقف بورڈ کو میں جوڈیشری پاور دوں گا اور وقف بورڈ کو میں کمشنریٹ میں بدلوں گا۔ یہ تمام چیزیں تھیں، اور یہ تمام چیزیں جو آپ نے وعدے کیے تھے، اور ہمیں یقین تھا کہ آپ وعدے کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک رہے گا ایک اچھا سلوک رہے گا، جس طریقے سے ایک صحیح ایک صاف ستھرا آدمی کا جیسے سوچ رہتی ہے ویسی آپ کی سوچ ہے، ہمارا سوچ تھا۔ لیکن افسوس کہ جب تلنگانہ آ کے آج 8 سال ہو گئے، ایسی سچویشن میں صرف آپ نے ایک محمود علی کو ایک منسٹر بنایا، اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی MLAs کے لیے آپ نے الیکٹ نہیں کیا سوائے ایک عامر شکیل کے۔ ہمارے پاس سیاسی حصہ داری میں ہمارا 8 سال میں کوئی آپ نے ہمارے کو اس کو صحیح طریقے سے اپلفٹ نہیں کیا۔ ہمارے کو جس طریقے سے اس سے اور بھی بری حالت ہماری رہی، لیکن ہمارے کو کوئی اچھے ماحول میں ہم کو ایک دوسرے کو خوشی کا مظاہرہ کر لیتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھا تو پریشانیوں کے مظاہرے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ پارٹی میں جو روز اول سے جو آپ کے ساتھ تھے، آج بھی وہ روز اول سے جو تھے، وہ جو سوچ کے آئے تھے، آج بھی وہ تباہی اور بربادی کے دائنے پہ ہیں۔ آج تک کہ نہ ان کے ساتھ کچھ خوشی کا موقع ملا، نہ ان کے ساتھ انصاف ہوا۔ آج یہی چیز کو میں سوچتے ہوئے رہا، لیکن اتفاق سے گزشتہ 2-3 دن پہلے محمود علی صاحب کے پوترے کی شادی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ تو شادی میں تو خیر آپ لوگ نہیں آئے، لیکن ولیمے میں بھی میں ریسیپشن میں بھی دیکھا تو نہ تو KCR صاحب آئے، نہ KTR صاحب آئے، نہ ہریش راؤ صاحب آئے، نہ کویتا میڈم آئے، نہ تو سنتوش آئے، نہ کوئی منسٹرس آئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے پاس ایک منسٹر تھا جو محمود علی جو آپ کے حکم کے بغیر وہ لکیر بھی نہیں مارنے والا شخص، اور جبکہ مثال کے طور پہ آپ کے پالیسیوں کے اوپر پورے کھرا 24 کیرٹ کے حساب سے اترنے والا شخص، جبکہ اس کو انہیں جو قوم کا نقصان کیا ہے، شاید ہی پوری اس پارٹی کے لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے طرف سے ایک لکیر نہیں مارا، بلکہ آپ کے حکم کے اوپر فالو کرتے رہا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی سچائی جو تھی آپ کے سامنے رکھ کے اگر وہ لڑتا ہوتا تو مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں اس طریقے سے بدتر نہیں ہوتے جو پارٹی کے اندر ہے۔ آج پارٹی کے اندر ہر ایک آدمی سوائے شکایت کے اور سوائے افسوس اور رنج کا مظاہرہ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور تلنگانہ راستہ سمیتی کے گزشتہ 8 سال میں آج تک انصاف نہیں ہوا۔ آپ نے خالی جھوٹے وعدے کر کے 2000 کروڑ مسلمانوں کے مائنارٹیز کے لیے کہا، اور مائنارٹیز میں جو فائنانس کارپوریشن اکبر حسین کو رکھا تھا، لیکن اکبر حسین کو بھی آپ نے نام کو رکھا تھا جبکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں دیا تھا۔ تو بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہوں گے تو آپ کا جو فنڈز کس طریقے سے ریلیز ہوں گے، کس طریقے سے کام ہوگا، کس طریقے سے مائنارٹیز کی فائدہ مند ثابت ہوگا عوام کے لیے، یہ تو نہیں ہوا۔ صرف اور صرف ابھی بھی آج مائنارٹیز کا جو چیئرمین بنا ہے فائنانس کارپوریشن کا، اس کے اندر بھی آپ امتیاز اسحاق کو بنائے، لیکن اس کے اندر بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ نیم سے کیا بولتے سو مسلمانوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس خاطر کا کوئی فائدہ کرنا آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ ایک معنوں میں چھٹی انگلی کی طرح مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں شاید آپ اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا موجودہ حالات ہیں، اس سے مجھے افسوس ہوا کہ محمود علی صاحب کے ویسا اتنا یعنی کہ وفادار تلنگانہ راستہ سمیتی کو شاید ہی کوئی اور نہیں مل سکتا، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آواز اٹھا کے مسلمانوں کی طرف سے ایک آواز آپ کے سامنے نہیں کیے، اور بلکہ مسلمانوں کو تباہ کرنے میں محمود علی صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا، کیونکہ انہوں نے اگر آپ کے سامنے صحیح اگر بولتے ہوتے تو مسلمانوں کا یہ موقف نہیں ہوتا۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کو جو تباہی کے طرف انہوں جو دہانے پہ لا کے کھڑا کرے، آج اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا موقف ملا، اتنی دولت کمانے کے باوجود سیاسی صورتحال میں KCR صاحب کے ساتھ، لیکن آج ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، KCR صاحب کے جو خاندان کے افراد خاندان جو ان کے ساتھ اٹینڈ نہیں کرنا، مسلمانوں کے تمام کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام دیکھ رہی ہے یہ تمام چیزوں کو، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کس طریقے سے عوام سے ووٹ لیں گے یہ وقت ہی بتائے گا۔ السلام علیکم۔